بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے الیکشن کے فوراً بعد میں نے اپنی ولاگ میں ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اور اپنی رائے دی تھی۔ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں نے اپنی رائے دی تھی، اور میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ اس انتخاب میں، اس الیکشن میں، ایک تو ہم لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، جو اوورآل تقریباً 9 ملین کے قریب لوگ ملک سے باہر، ان کو محروم رکھا گیا اس ووٹنگ سے۔ چلیں، وہ صدمہ اپنی جگہ، اور اس کو پارلیمنٹ نے انکار کرایا گیا، پارلیمنٹ سے انکار کرایا گیا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہمیں اس سے محروم کیا گیا، لیکن تمام طریقوں کے باوجود، تمام سازشوں کے باوجود، ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے اس قدر شرمناک فیصلے کیے کہ انہوں نے اس پارٹی سے بیٹ بلہ سب کچھ ان کا نشان لے لیا، ان سب کو پابند سلاسل رکھا۔ اس کے باوجود مختلف نشانوں پہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے، آج ان کی اکثریت نظر آ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو میں نے اس وقت گزارش کی کہ دیکھیے، پاکستان اس وقت دنیا کے خطے پہ بہت بڑا ملک ہے۔ ہم لوگ 25 کروڑ کا ملک ہے، آبادی 25 کروڑ ہے ہماری، اور لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا جو رینکنگ ہے، گریڈ ہے، وہ 130 ہے۔ دنیا میں 130 نمبر پہ ہماری عدالتی نظام کے بارے میں، جوڈیشل سسٹم ہمارے کے بارے میں رینکنگ ہے ہماری، جبکہ فوج جو ہے ہماری دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم پریکٹیکلی دنیا کے سامنے ایک تماشا بن گئے ہیں۔ نہ ہم پارلیمانی نظام کو چلا پا رہے ہیں، نہ ہم کوئی اسلامی نظام چلا پا رہے ہیں، اور ایک انتشار شدہ قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ہماری جو ڈپلومیٹک جو رینکنگ ہے، سفارتکاری دنیا میں، وہ 94 نمبر پہ، 94 نمبر پہ آ گئی ہے۔ اقتصادی طور پہ ہم 161 ملکوں میں 138 پہ کھڑے ہیں۔ کیا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ملک کے لوگوں کے ساتھ، اور ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کھل کے بات آ گئی ہے۔ ہمارے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ صاحبزادے زرداری صاحب کے اور محترمہ مرحومہ بے نظیر کے صاحبزادے صاحب جو ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے تو نعرے مار رہے تھے، اور انہوں نے اسی شہباز شریف صاحب کے انڈر وزیر خارجہ کے طور پہ کام کیا، اور درجنوں ملکوں کے سرکاری دورے کر کے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیا۔ تو کیا ہم نے پایا؟ سرکاری طور پہ کیا پایا؟ وزارت خارجہ نے کیا حاصل کر لیا؟ کون سی بڑی سفارتکاری حاصل کر لی؟ اب جو ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں۔ جو میں ایک ادنا سا طالب علم پاکستانی در سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک تصادم ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک حکومت بنے گی جو آپ کی وفاق کے ساتھ مخالفت کرے گی، وفاق اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ ایک عجیب سی کھچڑی پکے گی، اور وفاق میں کوئی کمزور حکومت بنے گی جس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوگی کہ کوئی بل پاس کروا سکے۔ آپ دیکھیے گا، یہ جوتوں میں دال بٹے گی، اور پارلیمنٹ اگر بنے گی بھی تو بڑی ایک لڑاکا اور جنگجو پارلیمنٹ، جس میں سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ قوم کا۔ بلکہ نقصان میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پاکستانی فوج کا بھی ہو رہا ہے۔ فوج بھی تو ہماری ہے، وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے فوج بنائی جاتی ہے، اور جس ملک کی فوج کے پیچھے عوام نہ ہو، تاریخ گواہ ہے، پھر وہ فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آج بھی اس درد کے ساتھ بیٹھا ہوں، یا تو یہ کہ ساری پاکستان کی پارٹیاں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور فوج کے سربراہ بیٹھ جائیں اور خدا کے لیے اور بیٹھ کے ایک جگہ فیصلہ کر لیں کہ ایک ایسا دستور میں تبدیلی لائیں
آئین میں تبدیلی لائیں کہ جس میں فوج کو پرماننٹ ایک رول دے دیں، فوج کو پرماننٹ رول دے دیں، ترکی کی طرح کیسے پہلے وہ بھی چلتے رہیں۔ ایسی جمہوریت نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی آئے وہ ڈالروں کے نوٹ بھر کے اپنے ایئر کرافٹ میں باہر چلا جائے، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اپنی کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد باہر بنا رہے اور وہ کہے میرے پاس کوئی حساب نہیں، کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ کسی آدمی کو جو کہ کرپشن میں ملوث ہو اس کو وزیر اعظم اپنے جہاز میں بٹھا کے لے جائے اور وہ جمہوریت کا بھی علم بردار رہے۔ یہ کیا ہم نے بلی اور چوہے کا کھیل بنا رکھا ہے پورے ملک کو؟ اب تو سب کچھ عیاں ہو گیا۔ خدا کے لیے ہماری نسل تو جو گزر گئی پردیش میں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اس دھرتی کے لیے خون کے آنسو دل روتا ہے کہ اس دھرتی پہ کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ زراعت سے لے کے صنعت سے لے کے محنتی لوگ، سب کچھ ہے، لیکن ہم جو ہے ایک دھینگا مشتی میں لگے ہوئے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ گیس کے کتنے بل بڑھا دیے گئے۔ میرے دوست کل تشریف لائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب جو گیس کا بل ہے وہ 25 سے 30% یکدم بڑھ گیا ہے، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی، ایک لاقانونیت سی ہے۔ کسی سے پوچھو وہ کہتے ہیں دینے ہیں دو، نہیں تو آپ گیس کٹواؤ، بجلی کے بل کٹواؤ۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے اس شرمناک ماحول سے نکالیے قوم کو، کچھ خیال کیجئے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے۔ اس وقت پچھلے ایک سال میں تقریباً 8 سے 9 لاکھ آپ کا نوجوان ملک سے باہر چلا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تر سکلڈ لوگ ہیں۔ کسی کو اس کی فکر ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا برین ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ملک کو آگے کیسے چلائیں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں دن بدن معاشرے میں شر پھیل رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں۔ کوئی وزیر داخلہ بنتا ہے تو وہ اپنے سارے غصے اور ویر جو ہے وہ اپنے مخالفین پہ نکالتا ہے، اور کسی کو اپنے کیے پہ کوئی ندامت ہی نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی، کوئی شرمندگی میں اظہار نہیں کر رہا اپنی ندامت کا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ ایک عجیب سی گمراہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سنجیدہ طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور آخر میں ہے جو آپ دعا مانگتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ آپ نے انعامات بھیجے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان راستوں پہ نہیں جس پہ آپ کا غضب آیا، وہ آپ کے مغضوب ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ہم مغضوب لوگوں میں ابھی شامل ہو گئے، جن پہ خدا نخواستہ کو غضب کا آغاز ہو گیا ہے۔ ولا الضالین، اور وہ بالکل گمراہ ہو کے اور اندھیرے میں کھو گئے۔ تو ایسی قومیں جن کے لیے دن میں 5 دفعہ آپ دعا پڑھتے ہیں کہ ان سے بچیں، مغضوب نہ ہوں، کیونکہ مولوی اور وہ جو دینی جو جتنی آپ کی جماعتیں تھیں ان لوگوں کو اس وقت عوام نے مسترد کیا ہے، اور وہی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں فوج نے مجھ سے یہ کروایا تھا، فوج نے مجھ سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا تھا۔ یہ کیا شرمناک بات ہے۔ لیکن اگر واقعی وہ اپنے نفس کے ساتھ سچے ہیں، جو کہ ایک مشکل ہے، کیونکہ اس وقت عمر کے اس حصے میں کبھی وہ جھوٹ، کبھی سچ، کبھی بے نظیر کے ساتھ وہ ان کو وزارت مل جاتی ہے کشمیری امور کی، تو بس فوراً وہ اس کی حمایت، ورنہ عورت کی حکومت میں مخالفت کرتے تھے۔ کبھی وہ زرداری صاحب کے خلاف گفتگو کرتے تھے تو کبھی ان کے خلاف گفتگو کرتے، ان کو موقع ملا وزیر بن گئے یا ان کا بیٹا وزیر بن گیا تو ابھی 18 سال انہوں نے حکومت کی۔ اچانک جب وہ مسترد ہوئے تو ادھر آ گئے اور فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اگر اپنی حلف شکنی کے مرتکب ہوئے تو ان کو خدا سے معافی مانگنی چاہیے، قوم سے معاف نہیں چاہیے۔ کالی شیروانیاں پہن کے یہ حلف اٹھاتے ہیں اور حلف شکنی کرتے ہیں، نہ اللہ نہ اس کے رسول کے بنتے ہیں اور نہ عوام کے بنتے ہیں۔ شکریہ۔ میں فی الحال یہی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شکریہ، السلام علیکم۔